الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتابه الواسطية فقال قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك وغافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. میرے محترم سامعین، مشاہدین و متابعین، یہ لائیو درس کی مطابقت کرنے والے، فوری آباد میں اس سے استفادہ کرنے والے حضرات، اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ عقیدے کی یہ اہم ترین باتیں ہم سیکھیں، سکھائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ آج میرے درس کا موضوع ہے العلو الذاتی للہ جل وعلا فوق جمیع خلقہ، یعنی اللہ جل وعلا اپنی تمامی مخلوقات کے اوپر عالی اور بلند ہے۔ بلفظ دیگر یہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علو ثابت ہے، اور اس کے لیے علو مطلق ہے جس میں علو کی ساری انواع و اقسام شامل ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، اور یہ آیات جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے
رحمہ اللہ. یہاں پر ذکر کیا ہے جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے کی کوشش کی ہے. یہ 5 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، نساء کی، سورہ فاطر اور غافر اور سورہ ملک. یہ 5 آیات علو. ان 5 آیات میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے لیے علو ثابت ہے، علو ذاتی بھی اور اس میں علو شامل ہے. اور میں نے کہا اتنا اہم موضوع ہے کہ ہمارے اور اہل بدعات فرقو الزیغ والضلال کے درمیان یہ حد فاصل بننے والا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے لیے علو مطلق ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور منہج صحیح جو سلف صالحین کا منہج ہے اس کی روشنی میں اس پر ایمان اور اعتقاد جازم رکھتے ہیں. جبکہ تمامی اہل بدعات ارباب اہوا اصحاب غیغ و ضلال اللہ تعالی کی اس عظیم صفت علو مطلق، جس میں علو ذاتی، علو قدری، علو قہری سب شامل ہے، اس کا اور بالخصوص علو ذاتی کا وہ انکار کرتے ہیں. ابھی کل تک 3-4 درس میں اللہ تعالی کی صفت استواء الرحمن علی عرشہ کا بیان جاری تھا، اور پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی. اور میں نے یہ بتایا کہ استواء جس کا معنی علو ارتفاع ہے، یہ اللہ جل وعلا کی خاص صفت اور خاص علو و ارتفاع اس سے مراد و مقصود ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ امام اہل السنہ والجماعہ اپنے زمانے کے بڑے دقیق اور بڑے ہی بابصیرت عالم، ان کی یہ ترتیب ہے کہ دیکھیے مسئلہ استوا جو خاص علو و ارتفاع پہ دال ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کی صفت علو ذاتی کا بیان لائے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے 5 آیتیں ذکر کی ہیں، جن 5 آیتوں کی دلالت اس امر پہ ہو رہی ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے علو و فوقیت تمام مخلوقات پر حاصل ہے، ثابت ہے. دلائل بالکل صریح ہیں. اور یہاں پر میں پھر اپنی بات، خواہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بات تکرار کے ساتھ کہی جا رہی ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی کے لیے ہم اہل سنت والجماعت
तमाम अक़साम उलू साबित करते हैं और उस पर यकीन जाजिम रखते हैं। और वो उलू की जो किस्में हैं वो 3 हैं। नंबर 1 उलूउज़्ज़ात, यानी अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से और ज़ाती तौर पर तमामी मखलूक़ात के ऊपर है। आयत करीमा के ये अल्फाज वराफ़िउका रफ़अहुल्लाहु इलैहि वल अमलुस्सालिह यरफ़अहु आमिन समा, और फ़िरऔन की ज़बान पर जो अल्लाह जल्ल वअला ने हिकायत किया कि लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब अस्समावात फ़अत्तलिअ इला इलाहि मूसा, ये तमामी आयात के हिस्से इस अम्र पे सरीह दिलालत करते हैं कि अल्लाह जल्ल वअला के लिए उलू है और वो ज़ाती उलू है कि अल्लाह सबसे ऊपर है। हमारे हदीसों का ये अकीदा है, हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे आला अल्लाह है, बरतरो बाला अल्लाह है। ये हम मकतब में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं कि अल्लाह जल्ल वाला के लिए उलू है। और दूसरी किस्म उलूए क़द्र है। उलूए क़द्र इसका जिक्र बहुत पहले भी हुआ है और उसका मतलब यह है कि अल्लाह जल्ल वअला मर्तबे मकाम के एतबार से भी बुलंदो बाला है, वो अलीउल अज़ीम जैसी आयत करीमा और इसी तरह से सब्बिह इस्म रब्बिकल आला जैसी आयतें और उलू की सारी उलू पर दाल आयतें यकीनी और इस्तिल्ज़ामी तौर पर अल्लाह जल्ल वाला के मर्तबे की बुलंदी पे दिलालत करती हैं। और एक उलू की तीसरी किस्म है उलूए कहर, और उलूए कहर का मानो मतलब यह है कि अल्लाह ही ताला का रोब दबदबा सब पर कायम है। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, जैसी अल्लाह जल्ल वाला की किताब की आयत करीमा उलूए कहर पे सराहतन दिलालत करती है। इसके बाद मैं पहली आयत की रोशनी में कुछ बातें आपके गोशे गुजार कर रहा हूं जो इस मौजू से मुताल्लिक़ हैं। पहली आयत जो सूरह आले इमरान से ली गई है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा ने उसको जिक्र किया, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। मैं तर्जमा कर रहा हूँ उर्दू ज़बान में, उसके मानी की तर्जमानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे तवफ़्फ़ी देने वाला हूँ। मुस्तनद मुअतबर अहले इल्म की तफासीर में यहाँ पर तवफ़्फ़ी का माना देखने जानने और उसका मुताला करने की ज़रूरत है, और ये भी अक़ीदे का एक मसला है और हमारा उस सिलसिले में मनहज और अक़ीदा बिल्कुल वाज़ेह है कि तवफ़्फ़ी के कई एक मानी है। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं तुझको वफ़ात देने वाला हूँ। वफ़ात नींद के माने में भी आता है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अंफुस
حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، تو اسی آیت میں اس کا بیان ہے۔ میں ابھی اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے لیے اس آیت کریمہ میں محل شاہد وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ہے کہ اور اے میرے نبی و رسول، میں تجھ کو اپنی طرف، اپنی جانب، اپنے پاس اٹھانے والا ہوں، بلند کرنے والا ہوں، اونچا کرنے والا ہوں۔ یہ تراجم ہے رافعو کے۔ رفع یرفع معنی اونچا کرنا، اوپر کر لینا، اٹھا لینا۔ اور یاد رہے کہ اس آیت کریمہ میں مرفوع سے مراد نبی و رسول ہمارے، ہم سب کے سابق پیغمبر جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ اور رافعُکَ الیہ میں اللہ جل وعلا رافع ہے، اونچا کرنے والا، اٹھانے والا اپنے پاس۔ اور از روئے لغت رفع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ رفع ہوتا ہے تحت سے فوق کی جانب اٹھانے کو رفع کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ جل وعلا نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو اپنے پاس رفع کرنے والا ہوں، اونچا کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ جل وعلا جہت علو میں ہے، اور اللہ جل وعلا کے لیے جہت علو ثابت ہے۔ اور یوں کہیے کہ اللہ جل وعلا ذاتی طور پر عالی اور بلند ہے، اور فوقیت اس کے لیے ہے۔ فإن الرفع إنما يكون إلى العلو وفوق، علو اور فوق کی طرف، اونچائی کی طرف اٹھانا ہوا کرتا ہے۔ اور یوں یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے علو ذاتی ثابت ہے۔ یاد رہے کہ علو ذاتی کا مسئلہ اگر ہم کتاب اللہ کی آیات پڑھیں، احادیث میں بھی بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ جس سے اللہ جل وعلا کے لیے صفت علو ذاتی کا اثبات ہوتا ہے۔ میں ابھی آیات کے نصوص کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں میرے سامعین کہ بعض اہل علم، معتبر اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں نہیں، سینکڑوں، ہاں 100 نہیں، بلکہ 1000 دلیلیں ہیں، اور وہ تمام دلیلیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ جل وعلا عالی ہے، اور علو ذاتی اور علو قدر، علو قہر، یہ ساری علو کی قسمیں اللہ تعالی کے لیے ثابت ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید، جن کے علمی مقام و مرتبے سے ہر طالب علم، ہر صاحب علم، ہر علم سے معمولی شغف رکھنے والا واقف ہے، انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے منظوم رسالے الکافیہ شافیہ، جو قصیدہ نونیہ سے معروف ہے، جس میں عقائد کو انہوں نے منظوم کیا ہے، اس کے اندر علو کی دلیلوں کا
ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا اور یہ ثابت کیا ہے کہ علو کے دلائل کے اقسام بہت ہیں، اور انہوں نے 20 قسمیں ذکر کی ہیں اور ان دلائل کو 20 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو مطلق ثابت ہے۔ علو کی قسموں کے بارے میں بات میں نے کی، مزید دقت کے ساتھ یہ بھی بات یاد رہے کہ بعض لوگوں نے علو کی 2 قسمیں بیان کی، علو ذات، علو صفات، اور بعض لوگوں نے، اور جو مشہور قول ہے کہ علو کی 3 قسمیں ہیں، علو ذات، علو قہر اور علو قدر، اور یاد رہے کہ دونوں میں کوئی مخالفت نہیں، اس لیے کہ جب بات علو ذات، علو صفات 2 قسموں میں تقسیم کرنے والی ہوگی تو علو صفات کی پھر 2 قسمیں ہوں گی، علو قدر اور علو قہر، اور اس طرح سے دونوں ہی قول میں تقارب ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہم اہل السنہ والجماعہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ کے لوگ، ہم اہل الحدیث، اہل الاثر، ہم سلفی، اللہ جل وعلا کے لیے کتاب و سنت سے ثابت جملہ انواع و اقسام علو ثابت مانتے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اس کے بعد اس بحث میں میں آپ سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ جل وعلا کی اس عظیم صفت علو کے سلسلے میں اہل بدعات کا کیا موقف ہے، ان کا قول و مذہب کیا ہے، اور ان کے اپنے دلائل و شبہات کیا ہیں، اور اس کا رد کیسے کیا جائے گا وغیرہ جیسے امور کا تذکرہ کروں۔ یہاں آج کے درس میں اجمالاً اتنا آپ کو بتا دوں کہ اہل بدعت کا قول یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے وہ علو ذاتی کا انکار کرتے ہیں، وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات کے اوپر، 7 آسمان کے اوپر، عرش اعظم الخلق کے اوپر اللہ جل وعلا مستوی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور دیگر دلائل علو و فوقیت کی روشنی میں جہت علو ثابت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب مخلوقات سے بلند ہے کا وہ انکار کرتے ہیں اور اس کی وہ نفی کرتے ہیں۔ ہاں، جو نصوص ہیں علو کی، ان تمام علو والے نصوص کو وہ علو قدر یا علو قہر ہی پر محمول کرتے ہیں۔ فخلاصۃ القول ان اہل البدع والخرافہ وان الفرق الکلامیہ اہل الاعتزال والاشاعرہ والماتریدیہ والکلابیہ کل ہؤلاء ينفون علو اللہ الذاتی، اللہ تعالیٰ کی علو ذاتی کہ یہ سب منکر ہیں، اور علو جو نصوص میں وارد ہے اس سے وہ علو قدر ہی مراد لیتے ہیں، اور ان مبتدیہ کا یہ قول اس لیے کہ ان کا مشہور اور غلط اور باطل نظریہ اور مذہب اور قول یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ان اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے اور خرابی ہے کہ جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے اللہ جل وعلا کے ذاتی علو کا بھی انکار کیا، استواء اللہ علی عرشہ فوق جمیع خلقہ کا بھی انکار کیا۔ اسی کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتے رہوں گا تاکہ ہم اہل حق اہل السنہ والجماعہ
کہ مدلل کتاب و سنت کی نصوص اور منہج سلف اور فہم سلف کی روشنی میں اس عقیدے کی حقانیت اور اس کی صداقت مزید نکھر کے ہمارے سامنے آئے. وصلی اللہ